السلام علیکم۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں گزارش کروں گا شہریار ملک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت بیت الذی اطعمہ من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ تھی جو کرنی تھی۔ بہت سے لوگوں کو پتہ لگ بھی گیا ہوگا کہ ہم نے جو فارسی کورس 2 نومبر کو سٹارٹ کرنا تھا اس کا ڈے فرائیڈے سے چینج کر کے اب سیٹرڈے کر دیا، اور اب وہ 3 نومبر سے سٹارٹ ہوگا۔ کلاس کی ٹائمنگ 3 to 5 ہوگی، اور ہمارا جو ابھی سیریز چل رہی ہے اردو کی، علامہ کی اردو کی جو کتابیں چل رہی ہیں، اس کی اگلی کتاب ارمغان حجاز پہ جب ہم جائیں گے تو اس کی ٹائمنگ 5 سے 7 ہوگی، سیٹرڈے کے دن ہی، تو سیم ڈے پہ دونوں کلاسز ہوں گی۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر شعیب صاحب موجود ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی بہت انجوائے کیا تھا ان کا لیکچر، بہت مزہ آیا تھا۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم پھر استفادہ کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا فارسی کا کورس بھی شعیب صاحب کنڈکٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ 3 نومبر سے تو ریگولر ہمارے ساتھ ہوں گے ہی، اور آج بھی ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ مجھے اپنی خوش نصیبی اور آپ کی بد نصیبی کا احساس ہوتا ہے جب میں معین صاحب کی کلاس لینے یہاں آتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے کہ جی کسی مشاعرے میں علامہ اقبال اپنا کلام سنائیں گے اور وہاں شاعر کے طور پر شعیب احمد کو بلا لیا جائے، تو جس قسم کی ہاں وہ تو ٹھیک ہے۔ آج آپ کی آخری کلاس تھی سر کے ساتھ اس سیشن کی، جو سیشن چل رہا ہے، بعض وجوہات کی بنا پہ وہ نہیں آ سکے، اور یہ اعزاز میرے حصے میں آ جاتا ہے۔ میں شروع سے بڑا خوش قسمت ہوں۔ وہ مقام جس کا میں مستحق نہیں ہوتا مجھے مل جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ مجھے ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے ایسے موقعوں پہ، جو انہوں نے علامہ اقبال کے لیے کہا تھا، اور عجیب و غریب اور مختلف شعر ہے۔ انہوں نے کہا تھا، میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا، میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا، تو وہ خوش بخت کہ جو میرے زمانے میں نہیں۔ سو اس قسم کی کیفیت ہے، لیکن اب آپ کو پڑھانا ہے، اور تھوڑا سا اور احساس ہوتا ہے کہ جو معین صاحب کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، جنہوں نے ان سے کچھ نہ کچھ کورسز پڑھے ہیں، ان کو پڑھانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ ضرب کلیم پہ آپ کی ظاہر ہے گفتگو معین صاحب سے آپ نے سنی ہوگی، اس کے بارے میں جو معلومات ضروری تھیں وہ دے دی گئی ہوں گی، لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں ضرب کلیم کے سلسلے میں کہ یہ چونکہ علامہ اقبال کا آپ کی وفات سے کوئی 2 سال پہلے شائع ہونے والا مجموعہ ہے، چنانچہ اس میں اقبال کی نظریاتی اور فکری تشکیل ہوتے ہوتے اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی تھی، یا یوں سمجھیں کہ ان کے افکار تشکیل پا چکے تھے۔ چنانچہ اس کتاب میں انہوں نے اپنے زمانے کے مختلف مسائل کو دیکھنے کے بعد، ان کا جائزہ لینے کے بعد جس نتیجے پر وہ پہنچے ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے خاص بات یہ کی ہے کہ انہوں نے یہ بات بہت واضح کر دی ہوئی ہے کہ جن بھی نتائج پر وہ پہنچے ہیں تحقیقات کے بعد، ان نتائج کا جائزہ وہ اسلامی حوالوں سے لیں گے۔ یعنی ایک تو مکمل اقبال، جو پہلے جو بھی تھا ہمارے ہاں جو مباحث ہوتے ہیں غلط یا صحیح،
ان سے ہٹ کے یہ طے ہو گیا کہ اپنی عمر کے اس آخری حصے میں علامہ اقبال صرف اور صرف اسلام کے فروغ پر فوکس کیے ہوئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مغرب کی فکری اور فنی یلغار کا مقابلہ کیا جائے، اور اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے اس سلسلے میں انہوں نے کچھ نظریات پیش کیے ہیں۔ جب بھی ہم اقبال کی بات کرتے ہیں، اور آج چونکہ ہماری کچھ 2-3 نظمیں ایسی ہیں جو ہم نے اقبال کے ان نظریات کے متعلق پڑھنی ہیں جس میں وہ فن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں اقبال کا نظریہ فن کیا تھا۔ اب آپ سب کے علم میں ہے کہ فنی اعتبار سے ہنر کے بارے میں، ہنر میں اب شاعری آ جاتی ہے، رقص آ جاتا ہے، موسیقی آ جاتی ہے، خطاطی آ جاتی ہے، بے شمار مصوری آ جاتی ہے۔ یہ سارے وہ ہنر ہیں جن کو وہ معاشرے کے لیے ایک ہتھیار کا مقام تو دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا تھا، اس کے لیے ہم نے 2 اصطلاحات وضع کی ہوئی ہیں، ایک فن برائے فن ہے اور دوسرا فن برائے زندگی ہے، یا دوسرے لفظوں میں اگر اس کو محدود کر لیا جائے تو ایک ادب برائے ادب ہے اور دوسرا ادب برائے زندگی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گپ برائے گپ ہوتی ہے، یہ جو ادب برائے ادب ہے۔ ہمارا معاشرہ اقبال سے پہلے اسی میں کھویا ہوا تھا۔ ہمارے تقریباً سارے شعراء، جی گل و بلبل تو آپ نے بہت شریفانہ سا استعارہ بیان کر دیا ہے۔ ایک بات یہ کہ ذاتی دکھوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، وہ دکھ جو ان کو خود تو کسی نہ کسی طرح شاید کوئی فکری تسکین مہیا کر سکتے تھے، لیکن عملی طور پر معاشرے کے کسی دوسرے فرد کو ان کے اس دکھ سے کوئی غرض نہیں تھی، اور اس کو اس سے کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ جو ادب برائے ادب ہے یا فن برائے فن ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ گپ برائے گپ ہے، ایسے ہی دوست بیٹھ کے کسی نے لطیفے سنائے، کسی نے کچھ کیا، گل و بلبل کی انہوں نے بات کی، اقبال کا مصرع ہے آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، یعنی ایسا بھونڈا نقشہ ادب برائے ادب والوں نے اپنے محبوب کے سلسلے میں پیش کیا ہے۔ جب محبوب مخلوق ہوگا تو محدود ہوگا اور چھوٹا ہوگا، جب محبوب خالق ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا ہوگا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں گھرے ہوئے تھے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ جی زلفوں کو زنجیر قرار دیا جا رہا ہے، کبھی جال بنا، آپ ذرا پینٹنگ بناتے جائیں دل و دماغ میں، مثلاً جی اس کی زلفیں ناگن ہیں، ٹھیک ہے طے ہو گیا، ناگنیں بنا لیں ڈھیر ساری۔ اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں، اس کے ابرو محراب ہیں تو محرابیں 2 بنا لیں۔ اس کے نیچے آپ تیر، خنجر ہیں تیری آنکھیں، تلوار تیری آنکھیں، یہ جو آپ کی آئی بروز سے نیچے پلکیں ہیں، ان کو کسی نے تیر کہا، کسی نے تلوار کہا، کسی نے خنجر کہا، یہ بنا لیں۔ اس کے بعد 2 گہری جھیلیں بنا لیں، اور ان 2 گہری جھیلوں کے ساتھ آپ ناک اتنا لطیف کر دیں، چہرے پہ جتنا ہی غیر موزوں کیوں نہ ہو، جتنا باریک کر سکتے ہیں کر لیں۔ پھر ہونٹ آ جاتے ہیں تو ہونٹوں کا نام و نشان تک نہیں ملتا، یعنی نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے،
اور چاہے زکن یعنی گالوں کے کنویں، 2 کنویں بنا لیں، وہ جو ڈمپل ہے گلاں گوریاں دے وچ ٹوئے والے، وہ والے بنا لیں. اس کے بعد چاہے زنخداں ہے، یہ ٹھوڑی کے نیچے جو ایک گڑا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. اور اتنی بدنما صورت نکلتی ہے یہ محبوب کی، لیکن وہ شعراء اس میں خوش تھے اور اسی میں لگے ہوئے تھے. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کتنی ایک آپ تعریف کر سکتے ہیں کسی بھی مخلوق کی. خالق وہ چیز ہے جس کی تعریف آپ سے ہو نہیں سکتی جتنی مرضی کر لیں. مخلوق وہ چیز ہے کہ ایک خاص مقام پہ آ کے آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ رہ نہیں جاتا. تو اقبال کے پیش روؤں میں صرف حالیہ اور اکبر ہیں جنہوں نے کچھ توجہ کی اس فن برائے فن کو، فن برائے زندگی کی طرف لانے کی. اقبال کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک غیر معمولی طاقت دی ہے، ایک صلاحیت دی ہے جو ہر ایک کو نہیں دیتا. کوئی اگر ریسلر ہے اور وہ بیرون ملک جا کے آپ کے لیے سونے کا تمغہ لے آتا ہے تو سارے تو سونے کا تمغہ نہیں لا سکتے. وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اسی کو دی ہوئی ہوتی ہے اور اس نے اس کو استعمال کیا اپنی دھرتی کا نام روشن کرنے کے لیے. اب اقبال کو گلہ یہ ہے، شکوہ یہ ہے اپنے دور کے ان تمام ہنرمندوں سے کہ یہ اس صلاحیت کا پراپر استعمال نہیں کر رہے، بلکہ یہ اپنی اس صلاحیت کے ذریعے سے وہ جو وقت کی ضرورت تھی بیداری ملت والی، اس سے قوم کو ہٹا رہے ہیں. قوم کو یہ نشہ آور ادویات کی طرح فن مہیا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں زندگی میں آگے بڑھنے کا، اٹھنے کا، سب کچھ بدل دینے کا جذبہ تو کہاں پیدا ہونا ہے. وہ سب کچھ تقدیر کے ہاتھوں میں دے کے پرسکون ہو کے سو جاتے ہیں. یہ علامہ اقبال کو منظور نہیں تھا. جی لیکن جہاں ان پچھلے شاعروں کو، پیشوں کو حسن بیان کو ملا تھا، حسن خیالوں کو نہیں ملا. تو اس میں سر شاعروں کا قصور بھی نہیں. یعنی اگر ہم اپنے بھی ایک ابھی پریزنٹ کو بھی دیکھیں تو اٹس ناٹ ویری ایزی کہ جس طرح کہ علامہ اقبال کے افکار ہیں کہ آپ سب کچھ ہی پلٹ جائیں اور دنیا جہاں آپ ہندو نہیں جہاں کے لیے. تو اس طرح کی چیز لوگ اقبال کو تو ملی لیکن ان سے پچھلے والوں کو نہیں ملی. تو کیا یہ چیز خدا کی طرف سے ہے یا یہ لوگ ڈیولپ کر سکتے ہیں یا یہ ہمارے یہاں کچھ اور ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. پر میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی گئی گزری قوموں پر ہمیشہ پیغمبر آتے ہیں. انتہائی گئی گزری قوموں کے درمیان اولیاء آتے ہیں. انتہائی گئی گزری قوموں کے پاس شعراء آتے ہیں جو کسی مقصد کے حامل ہوتے ہیں. اچھا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جن لوگوں میں جو چیز موجود نہیں ہے وہ پیدا کی جائے یا کم از کم اس کا احساس دلا دیا جائے. اب دیکھیں نا، ہماری قوم تو یعنی فنی اعتبار سے کسی شاعر کا، کسی مصور کا بڑا ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کی تھاٹ کیا ہے، معاشرے کے لیے اس کے پاس جو صلاحیت ہے اس کا اس نے استعمال کیا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک نشتر ہے، کیا وہ معاشرے کے جسم پر نکلے ہوئے پھوڑوں کا آپریشن کرتا ہے یا رستے میں جاتے ہوئے کسی لڑکے یا لڑکی کو اکیلا دیکھ کے اس کو وہ نشتر مار کے اس کا بیگ چھین لیتا ہے یا کیا کرتا ہے. وہ یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ یہ بڑی کام کی چیز ہے جو آپ کے پاس ہے، اس کو ٹھیک استعمال کریں. وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں سونا نہیں ہے، ہمیں جاگنا ہے.
اس سے پہلے ہم اسی حالت میں تھے، یعنی بیکاری کا اور سستی کا کوئی عالم آپ تصور کر سکتے ہیں؟ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ شاعر صاحب یہ کام کرتے رہے. کون سا کام؟ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت، کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. نہ جانا سے ملنا ہے، نہ جانا سے بےزتی کروانی ہے، نہ جانا سے کوئی تعلقات مزید ڈیولپ کرنے ہیں، بس بیٹھے رہنا ہے. اس سے نہ جانا کو کوئی فرق، نہ آپ کو کوئی فرق. اس حالت سے، اس بے ہوشی سے، اس افیون زدگی سے علامہ اقبال نکالنا چاہتے تھے. اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے عہد کے فنکار وہ ہتھیار جو ان کے پاس ہے، وہ صلاحیت جو ان کے پاس ہے، اس کو استعمال کریں. اگر معاشرے کی براہ راست اصلاح پہ قادر نہیں ہے تو کم از کم معاشرتی مسائل کی نشاندہی ضرور کر دیں، بتا دیں کہ یہ مسئلہ ہے. تو ادب برائے زندگی، اقبال بڑا آدمی اسی لیے تھا، اس نے مختلف بات کی. مختلف بات کرنے والے کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے. شیطان نے مختلف بات کی تھی. ہمارے ہاں بدترین مثال ہے، پر اپنے بدترین مثال ہونے کے باوجود شیطان کا نام زندہ ہے. اچھی بات کرنے والے لوگ بھی ہمیشہ زندہ ہے. ان کی بات پہ ایک انسان ایمان لایا ہے، ان کی بات پہ 1000 انسان ایمان لائے ہیں، 1 کروڑ مسلمان ہوئے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. ان کا نام اور ان کا پیغام زندہ رہتا ہے. یہ کیا علامہ اقبال نے، اور اسی وجہ سے زندہ ہیں کہ انہوں نے مختلف بات کی. نہ ان کا لفظی نظام وہ ہے جو اس سے پہلے کے شعراء کا تھا، نہ ان کا فکری نظام وہ ہے جو اس سے پہلے کے شعراء کا تھا، نہ شاعری کا مجموعی تقاضا وہ ہے جو اس سے پہلے کے شعراء کا تھا. یعنی اس سے پہلے کے شعراء تو محض دل لبھانے کے لیے شاعری کر رہے تھے، اپنا یا دوسروں کا. علامہ اقبال نے یہ ساری چیزیں تبدیل کیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے مقرر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور انہوں نے تبدیلی پیدا کی. اس وقت پوری دنیا میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اسلامی اور غیر اسلامی جہاں بھی آزادی کی، خودداری کی اور خودخواہی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں افکار اقبال موجود ہے. آپ ان منتخب لوگوں میں سے ہیں جو اقبال کے اس پیغام کو سنتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح اپنی زندگیوں میں لاگو کرتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں. جو ترتیب ہے میں اس سے ذرا ہٹ کے پڑھاؤں گا. آپ کو ویسے تو پڑھنی تھی، آپ کو پہلی جو نظم پڑھنی تھی، اچھا جو مجھے بتائی گئی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. آج کے لیے جو مجھے بتائی گئی ہیں، وہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جی جو پہلی نظم پڑھنی تھی وہ فنون لطیفہ پڑھنی تھی، لیکن میں فنون لطیفہ سے پہلے ہنروران ہند ایک نظم ہے یہ پڑھوں گا. جی جو میرے پاس کتاب ہے اس کے مطابق 640 ہے. یہ جو آپ کے پاس ہے اس کے متعلق انہوں نے مجھے کچھ لکھ کے دیا تھا، یہ 212 ہے، ہنروران ہند. میں یہ پہلے پڑھوں گا اور اس کے بعد فنون لطیفہ پڑھوں گا، اس لیے کہ جو میں نے گفتگو کی وہ اس سے
میل کھاتی ہے. ہنر وران ہند عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا. ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار، موت کی نقش گری ان کے صنم خانوں میں. زندگی سے ہنر ان برہمنوں کا بیزار، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار. ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. یوں دیکھتے تھے علامہ اقبال اپنے دور کے اور اپنے سے پہلے آنے والے ہندوستانی فنکاروں کو. ہنرور ہوتا ہے کوئی بھی آرٹ ریلیٹڈ کام کرنے والا. ہنرور کی جمع ہے ہنروران. تو عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا. بنیادی اختلاف، تخیل ہوتا ہے خیالات. عشق و مستی، عشق کے نتیجے میں مستی آتی ہے. جو عشق میں ڈوب گیا وہ مست ہو گیا. اسے دنیا کے کسی اور شخص سے، کسی اور طاقت سے، کسی اور کام سے کوئی غرض نہیں ہوتی. وہ جو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی والی بات ہے. تو عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا. اقبال کے نزدیک فنکار کی جو بنیادی ترین خصوصیت ہونی چاہیے وہ ہے اس کی قوت فکر. اس کے افکار کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے. کیونکہ شاعری یا کوئی بھی فن وہ اس کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہے جو فنکار کے پاس ہے. سب سے بنیادی بات ہے تخیل. اور ہندوستان کے فنکار ان کے نزدیک ان کا تخیل عشق نہیں ہونے دیتا، اور جب عشق نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں مستی پیدا نہیں ہوتی. ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار، اندیشہ سوچ کو کہتے ہیں. اندیشیدن مصدر ہے فارسی کا. اندیشہ، بد اندیش، خوش اندیش، اچھا سوچنے والا، برا سوچنے والا. مجھے نہیں پتا کیسے پڑھاتے ہیں معین صاحب کا طریقہ کار کیا ہے، پر میرا یہی ہے. آپ کی قسمت. ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار. افراد کے مزار اور قوموں کے مزار کیسے بنتے ہیں؟ ایک موت ہے ہماری جسمانی موت، دوسری موت ہے ہماری روحانی موت. یہ جو تخیل کا ذکر پہلے مصرے میں کیا ہے یہ اسی وجہ سے کیا ہے، آپ کے انر سیلف کی موت. قومیں اجتماعی طور پر بھی خودکشیاں کرتی ہیں اور افراد انفرادی طور پر بھی خودکشیاں کرتے ہیں، اور یہ خودکشیاں دو سطح پر ہوتی ہیں. فکری سطح پر، جب آپ کے اندر جذبہ ختم ہو جاتا ہے، جب آپ کے اندر امید نہیں رہتی تو پھر آپ مر جاتے ہیں. جب آپ کے سامنے کوئی ہدف نہیں ہوتا تب آپ مر جاتے ہیں، وہ قوم ہو یا فرد ہو. تو ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار، یہ ایسے لوگ ہیں جو سال ہا سال سے، صدیوں سے ایک ہی راگ الاپتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کے اس تاریک سوچ کے اندر کئی قومیں دفن ہوئی پڑی ہیں، کئی زمانے گزر گئے ہیں اسی روش پر چلتے ہوئے. موت کی نقش گری ان کے صنم خانوں میں. زندگی سے ہنر ان برہمنوں کا بیزار. برہمن
وہی جو ہمارے عہد کے مولوی، جب مولوی اور عالم میں بہت فرق ہے. ہمارے ہاں پی این بھرتی کرنے کے لیے کوئی ایک کرائٹیریا موجود ہے، لیکن ہمارے محلے کی مسجد میں مولوی مقرر کرنے کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. وہ کسی طرح عالم نہیں ہے، کوئی ایک آدھ کتاب پڑھی پکی روٹی ٹائپ، اور اس کے بعد ہر 7 دنوں کے بعد 100 لوگوں نے ان کے سامنے بت بن کے بیٹھے رہنا ہے، اور ان کے دماغ میں یا جو انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے وہ ان کو سناتے رہنا ہے. اور جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل. ہم کیوں اس طرح ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دماغوں پر، ہماری شخصیت پر قطرہ قطرہ یہ افکار گرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری روحوں میں سوراخ ہو گئے ہیں. ہم اپنی موت کے قریب پہنچ چکے ہیں. موت کی نقش گری ان کے صنم خانوں میں. نقش گری ہوتی ہے مصوری. نقش کہتے ہیں جب کوئی پینٹنگ فارسی میں کہیں لگی ہوتی ہے تو اس کے نیچے جہاں آرٹسٹ لکھتے ہیں نا کہ یہ فلاں کی بنی ہوئی ہے، وہاں وہ لکھتے ہیں نقش شعیب احمد. تو یہ پینٹنگ یا مصوری یا تصویر. موت کی نقش گری ان کے صنم خانوں میں. صنم خانے وہی آپ کی آرٹ گیلریز جو آج کل ہیں. وہاں کیا ہے؟ وہاں موت کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور اس موت کا تعلق ہے ظاہر جسمانی موت سے نہیں ہے. آپ کی روح کو سلانے والی چیزیں، اداس کرنے والی شاعری. عشق بہت مقدس لفظ ہے، یہ بھونڈی ٹائپ چیزوں پر آمادہ کرنے والی شاعری. عورت کے خطوط اور عورت کے نقوش مصوری کی گیلریوں میں. وہ بت جن کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ ہمیں سلانے والے ہیں. وہ بت ہم نے اپنی ایک خواہشات کا بت کھڑا کیا ہوا ہے، ایک ترجیحات کا بت کھڑا کیا ہوا ہے، ایک ہم نے ضرورتوں کا بت کھڑا کیا ہوا ہے، ایک محتاجی کا بت کھڑا کیا ہوا ہے، خوشامد کا بت کھڑا کیا ہوا ہے. یہ ہمارا صنم خانہ ہے ہر آدمی کا، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر. ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہماری معیشت برباد ہو یا ٹھیک ہو. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں یا نہ ہوں. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کسی کے آگے دستے سوال دراز کریں یا نہ کریں. ہمیں یہ چاہیے کہ جو سہولت ہمیں جو ادھار کے پیسے لے کے متنجن تیار کر کے کھلایا جا رہا ہے وہ کھلایا جاتا رہے. یہ موت ہے. موت کی نقش گری ان کے صنم خانوں میں. زندگی سے ہنر ان برہمنوں کا بیزار. یہ جو آرٹ کے بڑے لوگ ہیں، یہ جو فن کے بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے نام ہیں، یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ موت کی تصویریں بناتے ہیں، موت پر آمادہ کرنے والا ہنر ترتیب دیتے ہیں اور زندگی سے بیزار کرتے ہیں. یہ اقبال کہہ رہے ہیں بر صغیر کے فنکاروں کے بارے میں. چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار. مقامات بلند انہی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم قناعت کر جاتے ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، اس طرف اشارہ ہے
وہ مقامات جو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، جہاں آپ 3 دن 7 دن بھوکے رہ لیتے ہیں اور آپ کو کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ مقامات بلند ہیں جو آپ کو 2-4 ہزار لوگوں پر حکمرانی کی سطح سے بلند کر کے عالم کی حکمرانی پہ لے جاتے ہیں، جہاں جا کے آپ دریائے نیل کے نام ایک خط لکھتے ہیں اور وہ آپ کی اطاعت پہ مجبور ہو جاتا ہے، جہاں آپ زلزلہ لیتی ہوئی زمین کو کوڑا مار کے کہتے ہیں کہ کیا تمہارے اوپر انصاف نہیں ہو رہا، ہلتی کیوں ہو، اور وہ رک جاتی ہے۔ یہ مقامات بلند، جہاں آپ جنگل سے آپ کی فوج گزرنے لگے تو آپ درندوں کو کہتے ہیں مخاطب کر کے کہ رستہ خالی کر دو، یہاں سے فلاں کی فوج گزر رہی ہے، اور تاریخ عالم دیکھتی ہے کہ درندے جنگل چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مقامات بلند ہیں، ان کی طرف انسان کا دھیان نہیں جانے دیتے ہمارے عہد کے فنکار، اور الجھایا ہوا ہے یہ تمہارے انڈر 10 لوگ ہیں، یہ تمہارا نوکر ہے، یہ فلاں ہے، دیکھو تم میں اتنی طاقت آ گئی ہے، تم اتنے پیسے لے سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو روح آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو اس کی طلب کون کرے گا؟ مقامات بلند سے آگاہی دینا چھوڑ دی ہوئی ہے، اور کرتے ہیں روح کو خوابیدہ۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کی روح سو جاتی ہے، آپ کا ضمیر سو جاتا ہے، اور آپ کا جسم بیدار ہو جاتا ہے۔ جسم بیدار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی حیوانی خصوصیات بیدار ہو جاتی ہیں۔ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح۔ روح الوہیت کی طرف اس کی نمائندہ ہے، جسم حیوانیت کا نمائندہ ہے۔ جتنی پرورش جسم کی کرو گے، روح سے اتنے غافل ہوتے جاؤ گے اور روح کمزور ہوتی جائے گی۔ جتنی پرورش روح کی کرو گے، روح مضبوط ہوتی جائے گی، جسم کمزور ہوتا جائے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا میوزک کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ کوئی غرض نہیں ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، جو اس پہ تھرک رہے ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی شاعری ہے، کوئی میوزک ہے، کوئی لے کیا ہوتی ہے، تال کیا ہوتی ہے، سر کیا ہوتی ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بیٹس ایسی ہونی چاہیے جس پہ آپ کا بدن جنون خیزی کا شکار ہو جائے۔ ریپ بہت مقبول ہو رہا ہے، اب تو شاید اس سے بھی کچھ اور آ گیا۔ تو یہ تمام فنون سے وابستہ لوگ ہمارے ہاں یہی کام کر رہے ہیں، ہماری حیوانی خواہشات کو، ہماری جسمانی ضروریات کو بیدار کر رہے ہیں اور روح کی طرف سے ہمیں غافل کر رہے ہیں۔ آخر میں سٹیٹمنٹل ہو گئے ہیں۔ اقبال ایک حتمی بات کہہ دی ہے انہوں نے، ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، ہندوستان کے رہنے والے سارے شاعر الا ماشاء اللہ۔ بتایا آپ کو، ایک اکبر، ایک علی، پھر اقبال، اور اقبال کے بعد کوئی اقبال آیا نہیں، اقبال کی طرح کوئی شاعری نہیں کر سکا۔ بہت لوگوں نے کوشش کی۔ ہند کے شاعر و صورت گرو، جتنے مصور ہیں وہ سارے، اور جتنے افسانہ نگار ہیں یا ناول نگار ہیں یا ادب کی دیگر اصناف یا شوبز، سب کچھ، کوئی چیز بیچنے کے لیے لازم ہے کہ ایک عورت وہاں موجود ہو آپ کے ایڈز میں۔ کسی شاعر
کو اپنے شعر پاروں کو مقبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ایک عورت ہو، افسانہ نویس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ایک عورت ہو. تو عورت کے چکر سے ہمارے قلم کار اور ہمارے فنکار ہندوستان کے نکل نہیں سکے، ان کے اعصاب پہ سوار ہو چکی ہے. یہ وہ نقشہ ہے جو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی، اور مجھے کچھ زیادہ مؤثر نہیں لگی. اقبال نے مجھ سے زیادہ واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا، اس لیے میں نے پہلے یہ نظم پڑھی ہے. ٹائم کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا، کتنے بجے ختم کرنا ہے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اب فنون لطیفہ، یہ نظم ہے، صفحہ نمبر ہے جی اس کا 196. یہ لطیفہ وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں عام طور پہ رائج ہے. فنون لطیفہ سے مراد ہنسی مذاق والے فنون ہرگز نہیں ہیں. فن کی جمع ہے فنون، اور لطیف سے ہے لطیفہ، جس کی انگریزی ٹرانسلیشن ہوئی ہے فائن آرٹس. وہ میں نے گنوائی ہیں کہ اس کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں. اب اپنا نظریہ دے رہے ہیں کہ جی آپ کے فائن آرٹس کو کیسا ہونا چاہیے. پہلے بتایا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، فائن آرٹس کس روش پہ گئی ہوئی ہے اور کیا سطح آ گئی ہے. اس کے بعد بتایا ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ جی اب مر گئے ذلیل ہو گئے، نہیں، اب بتا رہے ہیں ہونا کیا چاہیے. اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، یہ ایک نفس یاد و نفس مثل شرر کیا. جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا، اے قطرہ نیساں وہ صدف کیا، وہ گوہر کیا. شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا. بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. تو یہ فنون لطیفہ کے متعلق ان کا نظریہ ہے. ہم پہلے بات کر چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے فائن آرٹس والوں کو دے رکھی ہے، سب سے مؤثر صلاحیت ہے. شاعری دیکھیں، سب سے زیادہ روح پہ اثر کرتی ہے. موسیقی دیکھیں، روح پہ اثر کرتی ہے. مصوری دیکھیں، روح تک جاتی ہے. اسی لیے تو اقبال کو ڈر تھا کہ یہ جو ہمارے فائن آرٹسٹس ہیں یہ ہماری قوم کو لے ڈوبے ہیں. ان کی اصلاح ضروری ہے، ان کا رخ بدلنا ضروری ہے. پسندیدہ نہیں رہا کبھی بھی، فائن آرٹس پسندیدہ نہیں رہے. یہ ایک بڑا اختلافی موضوع ہے. یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے اسی لیے بہت زیادہ پسندیدہ نہیں رہے کہ ان کے قریب جا کے اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو موسیقی کی حلت اور حرمت کی بحث ہے، اس میں جو اسلام میں یا تصوف میں ہمارے ہاں یہ وارد ہوئی ہے وہ سلسلہ چشتیہ سے اس کی پروموشن ہوئی ہے.
اور اگر سلسلہ چشتیہ کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی اپنی لکھی ہوئی شرائط آپ ملاحظہ فرمائیں کہ موسیقی یا یہ جو قوالی ہے یہ کن صورتوں میں حلال ہے، اس کے لیے کیا کیا اجزاء ہیں، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ حرام ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا جو قوالی کر رہا ہے یا جو گا رہا ہے وہ عالم ہو، عالم دین، جو سن رہے ہیں وہ علماء ہوں اور صاحب حال ہوں، جو پڑھنے والا ہے اس کی عمر پکی ہو، جو سننے والے ہیں وہ نوجوان نہ ہوں، جو پڑھنے والا ہے وہ ہم جنس ہو، یعنی عورتوں کے سامنے عورت پڑھ رہی ہے، مردوں کے سامنے مرد پڑھ، یہ ان کے اپنے لکھے ہوئے ہیں. اچھا، لباس پڑھنے والے نے زرق برق نہ پہنا ہو، سننے والوں نے نہ پہنا ہو، کلام ایسا نہ پڑھا جا رہا ہو جس سے اللہ کے علاوہ کسی اور طرف توجہ جاتی ہو یا جانے کا امکان ہو، تو پھر مجھے بتائیں کہ صورتحال کیا ہے. اچھا، حق میں دلیلیں ہیں، وہ دف بجائی گئی، وہ گایا گیا، وغیرہ وغیرہ. اس سے پرہیز کرنے کی، جس طرف آپ کے گھر میں کنواں ہو، کہیں قریب ٹریفک ہو، سامنے سے سڑک گزر رہی ہو، سڑک پہ جانا کوئی بری بات ہے؟ آپ اپنے بچوں کو دروازے کی طرف نہیں جانے دیتے، آپ اس کنویں کے قریب نہیں جانے دیتے، کیونکہ نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے. تو یہ فنون لطیفہ ویسے ہی، مطلب شاعری قرآن کریم نے تو مذمت کی ہے شاعری کی، اور سوائے ان کے ساتھ یہ لگایا، وہ کتنے نکلے ہیں ہماری تاریخ میں، یہ ایک. باقی سارے تو وہ ہیں جو مختلف گھاٹیوں میں منہ مارتے پھرتے ہیں. قرآن کریم نے کہا مجنون قرار دیا. صورت گری یا نقش گری یا مصوری، اس پہ بھی بہت بحث ہے، اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ان ساری چیزوں سے دور رکھنے کا یا فاصلے پہ رکھنے کا پس منظر یہ تھا کہ یہ زیادہ پر اثر چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ کے دل کو کسی وقت بھی کچھ سے کچھ کر سکتی ہیں. تو ایک خاص حد تک، ایک خاص عمر تک جانے سے پہلے ان کے قریب نہ جایا جائے. میں جب اسکول میں تھا تو مجھے اس وقت سے شاعری کا بہت شوق تھا، اور میں مختلف تقریری مقابلوں میں وہاں سے انعام جیت کے آتا تھا. تو جو پیسے ملتے تھے ان سے شاعری کے مجموعے خرید کے لے آتا تھا، چوری پڑھتا تھا، اور اپنی ایک الماری تھی اس میں لاکھ میں رکھ دیتا تھا. میرے والد صاحب پروفیسر تھے، لیکن مہینے میں 2 مہینے میں ایک دفعہ وہ میری غیر موجودگی میں تالا توڑ کے ساری کتابیں جلا دیتے تھے، اور کہتے تھے ابھی پڑھنا ہے تو صرف اقبال کو پڑھو، بعد میں دوسروں کو پڑھ لینا. ہم نے بس اس زمانے میں اقبال کو نہیں پڑھا، باقی سب کو پڑھ لیا. تو اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن تو یہ جو فنون لطیفہ کی طرف قوموں کا یا افراد کا رجحان ہے یہ ٹھیک ہے، یہ کوئی زیادہ بری بات نہیں ہے اقبال کے نزدیک. لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. ان تمام فنون کی طرف جاتے ہوئے آپ کو حقیقت ابدی پہ نظر رکھنی ہوگی. آپ کو سوچنا ہوگا کہ کیا یہ وہی پیغام دے رہی ہے جو پیغام ہمارا مطلوبہ ہے، یہ کہیں ہمیں سلا تو نہیں رہی. مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے. فن کا مقصد، مقصود ہے مقصد، فن کا مقصد کیا ہے؟
ہمیشہ اور زندہ جاوید رہنے والا سوز و گداز آپ کے اندر پیدا کرے. اگر وہ پیدا نہیں کر سکتا، اگر وقتی ابال پیدا کرتا ہے، وقتی غم پیدا کرتا ہے، وقتی خوشی پیدا کرتا ہے، وقتی اشتعال پیدا کرتا ہے، تو یہ کمزور فن کی علامت ہے. تو مقصود ہنر، فن کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ زندہ رہنے والا سوز عطا کرے. یہ ایک نفس یا 2 نفس مثل شرر کیا، یہ لمحے بھر کے لیے یا 2 لمحوں کے لیے. نفس ہے سانس، اور مثل شرر چنگاری کی طرح جل بجھتی ہے نا. آپ نے بہت گانے مقبول ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے، جس طرف سے آپ گزرے وہی گانا لگا ہوا ہے، اور 1 مہینے بعد اس گانے کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. یہ وہ مثل شرر ہے. جہاں آگ ہوتی ہے وہاں سے ایک چنگاری سی اڑتی تو ہے، پر وہ فوراً بجھ جاتی ہے. بڑا فن وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، وہ اس آتش کا مرکز ہو، اس سے اڑنے والی چنگاری نہ ہو. جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا، اے قطرہ نیساں، وہ صدف کیا، وہ گوہر کیا. دریا کہتے ہیں سمندر کو فارسی میں، اور سمندر کو رود خانہ کہتے ہیں. تو یہ یہاں جو دریا استعمال کیا ہے یہ فارسی والا استعمال کیا ہے، اردو والا نہیں ہے. متلاطم، تلاطم ہے ابال. تلاطم اردو میں ہمارے ہاں رائج ہے. دل کہتے ہیں مرکز کو. تو جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا، اے قطرہ نیساں. نیساں کیا ہوتا ہے؟ بارش. قطرہ نیساں، بارش کا قطرہ. وہ صدف کیا، صدف کہتے ہیں سیپ کو. وہ گوہر کیا. اب یہ گوہر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ صدف یا یہ سیپ کوئی عام سیپ نہیں ہے، اور ساتھ اس کے جو تلازمہ موجود ہے نیساں کا، بارش کا، یہ تینوں تلازمے ایسے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ وہ سیپ ہے جس میں وہ موتی تیار ہوتا ہے، جس کا جو زندگی میں کہتے ہیں ایک دفعہ سطح آب پہ آتی ہے تو اس کا منہ کھلتا ہے، تو اس میں جو قطرہ پانی کا گر جاتا ہے اس کے بعد وہ بند ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر موتی بن جاتا ہے پھر وہ قطرہ. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ایک شاعرانہ توجیہ ہے یہ کیا ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں بہت عام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی سمندر تب سمندر ہوتا ہے جب اس کے اندر جوار بھاٹا ہو رہی ہو. سمندر تب سمندر کہلاتا ہے جب اس میں لہریں اچھل رہی ہوں. یہ سمندر کی بنیادی خوبیوں میں ہے. اب سمندر اگر اس میں اتار چڑھاؤ نہیں ہے، اگر اس کی لہریں نہیں اچھل رہی ہیں، اگر اس میں جوش و خروش نہیں ہے، سمندر سے اگر انسان مراد لیا جائے، شخصیت لی جائے، اگر آپ میں جوش و جذبہ نہیں ہے، اگر آپ میں جنون نہیں ہے، اگر آپ میں جستجو نہیں ہے، اگر آپ میں لگن اور شوق نہیں ہے، اگر آپ میں تڑپ نہیں ہے، تو پھر آپ کے اندر کوئی پیغام اگر موجود بھی ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ بنیادی ترین بات آپ کا جوش و جذبہ ہے، آپ کی تڑپ ہے، آپ کا سوز دروں ہے، وہ آپ کو انسان بناتا ہے. جس طرح سمندر تب سمندر کہلاتا ہے، ورنہ تو وہ چھپڑ ہوتا ہے جتنا بھی گہرا ہو جائے.
وہ سمندر تبھی بنتا ہے جب اس میں جوار بھاٹا ہوتی ہے، جب وہ اس کی لہریں اٹھتی ہیں. تو فنون لطیفہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کرے، وہ آپ کے اندر تحرک پیدا کرے، وہ آپ کے اندر لگن پیدا کرے. اگر بس لطف اندوز ہونا ہے، کوئی ایک بات لے کے اپنے اندر بٹھا کے مطمئن ہو جانا ہے، تو وہ فن کوئی فن نہیں ہے. شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو. نوا کہتے ہیں آواز کو، اور نفس کہتے ہیں سانس کو، اور مغنی ہوتا ہے گانے والا یا بجانے والا، دونوں. اب مغنی کا نفس یہاں مراد یہ ہے کہ بانسری بجانے والا زیادہ قرینے قیاس ہے، کیونکہ سانس کا تذکرہ ہے اور ساتھ مغنی ہے. تو شاعر کی نوا ہو، شاعر کی شاعری ہو، یا کسی گانے والے کا گانا ہو، کسی نغمہ سرا کا نغمہ ہو جس سے چمن افسردہ ہو، وہ باد سحر کیا. اب یہ وقت کی ضرورت تھی. اقبال ایک خاص مقصد کے تحت ودیت کیے گئے تھے، ہم پہ اتارے گئے تھے. اقبال بعض اوقات قوموں کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات قوموں کو ہیجان کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت ہمیں ہیجان کی اور جوش و خروش کی ضرورت تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شاعری ہو یا نغمہ گری، دونوں صورتوں میں اگر وہ آپ کے معاشرے کو پژمردہ کر رہی ہے، اگر وہ آپ میں اداسی پھیلا رہی ہے، اگر وہ آپ کو ڈپریس کر رہی ہے، تو وہ نہایت فضول چیز ہے. شاعری ہمیں ایسی درکار ہے اس وقت، اور نغمے ہمیں ایسے درکار ہیں اس وقت جو آپ کو اداس کرنے کی بجائے پرجوش کر دے. جی سر ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کے جو یہ کانسیپٹ خاص ہوتے ہیں، یہ انہوں نے گوٹے سے لیے ہیں جو جرمن پوئٹ تھا. یعنی اس کی میں نے سر کچھ کوٹیشنز پڑھی ہیں، اور ان کی بھی کوٹیشنز اسی طرح کی کہ the living must always be ready for change، اور اس قسم کی چیزیں جو کہ اقبال کی جو اس قسم کی شاعری ہے اس سے بہت قریب ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی انسپریشن گوٹے اور اس قسم کے فلاسفرز ہیں. مجھے ایک مثال یاد آتی ہے. شیر افضل جعفری ایک شاعر تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم آج کل کیا پڑھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا جی میں تو بس صرف شاعری پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا کوئی کتاب بھی کسی موضوع پہ، فزکس ہو، جغرافیہ ہو، کوئی بھی ہو، انہوں نے کہا بھینس ہر چیز کھاتی ہے، اور اس سب کچھ کھانے کے نتیجے میں دودھ بنتا ہے. تو مطالعہ سارا کرو. اقبال بالکل ان سب کو پڑھتے تھے، ان سے اچھی باتیں جو میچ کیں. اقبال نے لیا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اقبال کے سامنے پہلے دن سے ایک اتنا بڑا سرچشمہ موجود تھا جس کو لے کے وہ دنیا کے ساتھ میچ کرتا پھرا. یہاں یہ اتنا بڑا آدمی ہے فلاں قوم کا، یہ بھلا کیوں ہے؟ کیا پیغام محمدی کے ساتھ اس کی کوئی چیزیں مل رہی ہیں؟ جو نہیں مل رہی تھیں اقبال نے وہ ڈراپ کر دی، جو مل رہی تھیں ان سے متاثر بھی ہوئے، انہیں اپنے پیغام میں شامل بھی کیا. لیکن اقبال کا ایک ہی سورس آف انسپریشن ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. معجزے کے بغیر دنیا میں قومیں نہیں ابھرتی، اوپر نہیں جاتی. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ایک حیران کر دینے والی چیز، روٹین سے ہٹ کے ایک بالکل تمام قاعدے قوانین سے مختلف چیز معجزہ ہوتی ہے. تو بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قوم ہے.
جب تک آپ جدھر دنیا جا رہی ہے دوسروں کی تقلید پہ لگے رہیں گے آپ نہیں بنیں گے. آپ کو ہٹنا پڑے گا، بالکل مختلف ہونا پڑے گا. جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. اور فن کا بنیادی مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ وہ فرد کے لیے اور معاشرے کے لیے وہاں سے رستہ بنائے جہاں سے رستہ نہ نظر آ رہا ہے نہ ممکن ہے. چنانچہ آپ عصائے کلیمی سے وہاں ضرب لگائیں اپنے فن کے ذریعے سے، رستہ خود بخود کھل جائے گا. وقفہ ہے جی 10 منٹ. یورپ اور یہود ہے جی نظم کا عنوان 228. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اقبال نے اپنی اس کتاب میں اپنی زندگی کا نچوڑ پیش کیا ہے. وہ مسائل جو اس وقت خاص طور پر اس معاشرے کو درپیش تھے جس کی تشکیل اقبال کرنا چاہ رہے تھے، ان مسائل کو ایڈریس کیا ہے اور ان کا حل بتایا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو پہلے فنون پہ بات ہو رہی تھی، اب سیاست پہ بات ہے. یہ تو یورپ اور یہود، ظاہر ہے اقبال کے دور کی جو یورپی تہذیب ہے وہ اس دور کی نمایاں ترین تہذیب تھی. تو اس میں جو مسائل اقبال کو نظر آ رہے تھے، پیج نمبر ہے جی 228، یورپ اور یہود. یہ عیش فراواں، یہ حکومت، یہ تجارت، دل سینہ بے نور میں محروم تسلی. تاریک ہے افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے، یہ وادی ایمن نہیں شایان تجلی. یہ نزع کی حالت میں ہے، نزع کی حالت میں یہ تہذیب جواں مرگ. شاید ہوں کلیسا کے یہودی متولی. نہایت اختصار کے ساتھ بڑے بڑے موضوعات کو اس کتاب میں انہوں نے سمیٹا ہے. اب یورپی تہذیب اور یہودیوں کا کردار، ان دونوں کی طرف نشاندہی اس میں ملتی ہے. اور پہلے تو انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے کہ یہ جو تہذیب یورپ ہے اس میں کیا کیا باتیں ایسی ہیں جو اس وقت ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہیں، ہماری توجہ اپنی طرف کر رہی ہیں. یہ عیش فراواں، عیش وہی عیش ہے، عیاشی ہے، سہولیات ہیں، زندگی کی ضروریات کا پورا ہونا ہے وغیرہ وغیرہ. فراواں ہے بہت زیادہ، بلکہ ضرورت سے زیادہ. فراوانی کسی چیز کی اس کی بنیادی ضرورت سے جب بڑھ جاتی ہے تو وہ فراواں ہو جاتی ہے. یہ حکومت، یہ تجارت، نظام حکومت، تجارت اور زندگی کی بنیادی سہولیات، یہ وہ چکا چوند تھی جو تہذیب یورپ کی طرف ہماری نوجوان نسل کو یا مسلمانوں کو مجموعی طور پر اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی. دل سینہ بے نور میں محروم تسلی. اس سارے کچھ کے باوجود، زندگی کی ہر سہولت میسر ہونے کے باوجود، بلکہ اضافی سہولیات کے باوجود، اتنی مضبوط حکومت کے باوجود، اور پوری دنیا کے تجارتی معاملات پر اپنے تسلط قائم کرنے کے باوجود، کیا چیز نہیں ہے وہاں؟ دلوں میں چین نہیں ہے، دلوں میں سکون نہیں ہے، بے چینی ہے. لوگ مشین بن چکے ہیں. لوگوں میں انسانیت اور انسان ہونے کے ناطے سے جو باہمی روابط ہیں
اور جو باہمی تعلقات ہیں وہ ناپید ہیں. دل سینہ بے نور میں محروم تسلی. ان کے سینے بے نور ہیں، وہاں روشنی نہیں ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں سینے بے نور ہیں؟ اس وجہ سے کہ اقبال کے نزدیک ایک ہی ایسا نور ہے جس کو حقیقی معنوں میں نور کہا جا سکتا ہے، جو آپ کو رستہ دکھا سکتا ہے، جو آپ کی بہتر رستے کی طرف، بہتر منزل کی طرف آپ کو لے جا سکتا ہے. وہ ایک ہی نور ہے اور وہ نور محمدی ہے. یہ چونکہ وہاں موجود نہیں ہے، لہذا امکان نہیں ہے کہ دنیا کی ساری سہولتیں اور سارا تسلط اور سارے اختیارات کے باوجود بھی وہاں دلوں میں سکون آ سکے. یہ ممکن نہیں ہے. تاریک ہے افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے، یہ وادی ایمن نہیں شایان تجلی. افرنگ وہی فرنگی، مشینوں کے دھوئیں سے سارا فرنگی سلطنت تاریک ہوئی ہے. دھواں اور پولوشن اتنی بڑھ گئی ہے. یہ وادی ایمن وہ وادی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی تجلی نصیب ہوئی تھی. تو چونکہ فضا بہت آلودہ ہے، فضا میں بہت دھواں ہے، فضا میں بہت گرد و غبار ہے، لہٰذا وہاں یہ تجلی اتر نہیں سکتی، وہاں یہ جھلکی دکھائی نہیں جا سکتی. فضا صاف ہو تو چیزیں نظر آتی ہیں. کیا ہے اقبال کا یہ شعر ہے. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. کیا ہے پہلا مصرع؟ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. وہ جو آپ میں انسانیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ ایک مشینی انسان بن کے رہ جاتے ہیں. ہے نزع کی حالت میں یہ تہذیب جواں مرگ. نزع کی حالت ہوتی ہے جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے، جب اس کے آخری سانسیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ عالم نزع کہلاتا ہے. اور جواں مرگ جوان ہوتے ہی جس کی موت آ جائے. تو یہ تشبیہ دی ہے انہوں نے اس یورپی تہذیب کو کہ بڑی تیزی سے جوان ہوئی ہے، لیکن جوان ہوتے ساتھ ہی اس کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، یہ اپنی موت آپ مر رہی ہے. اور اقبال کی یہ پیشین گوئی بہت حد تک درست ثابت ہو چکی ہے جو اگلے مصرے میں وہ کہہ رہے ہیں. شاید ہوں کلیسا کے یہودی متولی. متولی ہوتا ہے جو کسی بھی خاص مقدس مقام کے انتظام و انصرام کو سنبھالتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے. تو اقبال نے اس وقت یہ پیشین گوئی کی تھی کہ یہ تہذیب جو یورپی تہذیب ہے، یورپ کی جو تجارت ہے اور یورپ کی جو حکومتیں ہیں اور وہاں کے سارے زندگی کے عیاشی کے سامان ہیں، بہت جلد اس پر بطور نگران آ کے بیٹھ جائیں گے یہودی. یہودیوں کا قبضہ ہو جائے گا ہر چیز پر. تو یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. جواں مرگ انہوں نے اس لیے کہا، کوئی شخص یا کوئی قوم
اپنی حیثیت میں جب تک جیتی ہے تب تک تو وہ زندہ ہوتی ہے. جب اس پہ یہودی آ گئے اور ان کی مرضی اور ان کی خواہشات کے مطابق سب کچھ چلنے لگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ تہذیب یورپی تہذیب نہیں یہودی تہذیب بن گئی. تو یورپی تہذیب تو دم توڑ گئی. لیکن وہ تو یہ نہیں کہتے کہ ہماری جو تہذیب ہے اس کو ریلیجیس تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو سیکولر تہذیب کہتے ہیں. تو کچھ بھی کہیں ہاں وہ کسی بھی مذہب کو اتنی انسپریشن اب نہیں کہتے. لیکن اپنے طور پر یہودیوں کا اور ان کا کوئی آپس میں کوئی اچھے مراسم دلی طور پر نہیں ہے. یہ یہودیوں کی فتح ہے. وہ شکست دے کے مسلط ہوئے ہیں ہر قوم کو. ہاں تو وہ کوئی دل سے ایک دوسرے کے نہیں ہیں. بڑی زبردست انہوں نے اس کا ثبوت فراہم کیا. جی جی ہاں. اب یہ دلچسپ نظم ہے جو اس کے بعد ہم پڑھیں گے اور بڑی تکلیف دہ نظم ہے. ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام 238. یہ جو شاعری ہے اس کی اگر ٹھیک طرح سے قرأت کر لی جائے, اس کو ٹھیک طرح سے پڑھ لیا جائے زبر زیر ٹھیک لگا کے, تو یہ جتنی مشکل ہو یہ پھر بھی اپنا آدھے سے زیادہ پیغام آپ تک کنوے کر دیتی ہے. اسی لیے میں پہلے ساری نظم پڑھتا ہوں, اس میں سے بہت کچھ آ جاتا ہے. لا کر اچھا ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. اب ابلیس ایک ایسا استعارہ ہے بدی کا, برائی کا, بیرا روی کا, خدا مخالفی کا. وہ اس کا شہنشاہ اعلیٰ ہے. اس کے نمائندے زمین پر موجود ہیں, اس کے مذہبی نمائندے موجود ہیں, اس کے سیاسی نمائندے موجود ہیں, اس کے ثقافتی نمائندے موجود ہیں. ہر فیلڈ میں اس نے ایک کیبنٹ بنائی ہوئی ہے جس میں کچھ لوگ بہت معتبر ہیں اور باقی آپ جیسے تو نہیں, میرے جیسے ورکرز فارغ ہے. وہ اس کا نظام اتنے اطمینان سے چل رہا ہے کہ وہ ہر چیز سے فارغ ہے, بس کسی وقت کوئی مشورے دیتا ہے اور اپنے سیاسی فرزندوں کو یا اپنے سیاسی کابینہ کو وہ یہ مشورہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہٹانے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کرنے کے لیے, پیغام محمدی سے ہٹانے کے لیے, مسلم قوم کا ستیہ ناش کرنے کے لیے, ان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے, یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل کیا جائے یا کروایا جائے. بہت بڑا اور بہت عمیق طنز ہے ہمارے عہد کے سیاستدانوں پر. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے سیاسی جغادری ہیں اور جتنے بھی ہمارے سیاسی رہنما ہیں یہ در حقیقت ابلیس کی طرف سے مقرر کیے ہوئے داروغے ہیں. اور یہ جو مشورہ اس نے کہا ہے نا کہ یہ کرنا, دوسرے لفظوں میں اقبال دیکھ رہے تھے کہ یہ کروایا جا رہا ہے. شیطان نے یا ابلیس نے اپنے کارندوں کو مقرر کر دیا ہے کہ یہ کام کروانے ہیں اور ان پہ عمل شروع ہو چکا ہے.
لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ یہ کچھ نکات ہیں جو اگر ہو جائیں تو پھر اس قوم کا وہ سطح آ جائے گی جو اب ہماری آ چکی ہے۔ لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں۔ اب برہمن ہندوؤں کے ہاں مذہبی معاملات کے سب سے بڑے استعارے ہیں، مذہبی معاملات کو چلانے والے وہ ہیں، معتبر ترین لوگ ہیں مذہبی معاملات میں۔ اور یہاں زناری کہا ہے، جو روایتی ہندو ہے وہ ایک خاص قسم کا دھاگا بطور علامت باندھے رکھتے ہیں، جو بنیاد پرست ہندو ہیں۔ وہ اپنے گلے میں یا وہ ڈالے رکھتے ہیں یا اپنی کمر میں ڈالے رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں زنار۔ تو زناری بنیاد پرست ہندو۔ اب یہاں بنیاد پرست ہندو سے مراد صرف بنیاد پرست ہندو نہیں ہے، بنیاد پرست مسلمان بھی ہیں۔ اور یہاں برہمن کو سیاست میں لانے کا مقصد صرف ہندو مذہبی رہنماؤں کو سیاست میں لانا نہیں ہے، یہاں مراد اسلامی تحریکوں کے سربراہوں کو سیاست کے اور اقتدار کے چسکے میں ڈالنا ہے۔ یہ سب سے بڑی چال ہے۔ وہ تمام لوگ جو مذہبی عقائد کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، ان کو لے آؤ سیاست میں، خود بھی ذلیل ہو جائیں گے اور قوم کا اعتبار جو گیا گزرا ان مذہبی عقیدے کے حامل لوگوں پر تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے بہت اختلاف ہو اس چیز میں، خلفائے راشدین میں سے کون ایسا تھا جس کو منتخب کیا گیا ہو خلافت کے لیے اور وہ پریشان نہ ہوا ہو، وہ رویا نہ ہو، اس نے اس سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کی ہو؟ کوئی ایک ایسا نہیں۔ اچھا، اقتدار کی خواہش اسلامی نقطہ نظر سے میرے خیال میں بالکل ناجائز ہے۔ اقتدار کی خواہش، جس وقت آپ لوگوں پر حکمرانی کی خواہش کرتے ہیں اس وقت آپ اسلامی نقطہ نظر سے حکومت کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے ملک کی مذہبی تحریکوں کا، میری اب عمر کافی ہو گئی ہے، نصف صدی، میں نے دیکھا ہے اسلامی تحریکوں کو اپنی حیثیت ختم کرتے ہوئے، اسلامی رہنماؤں کو اپنی حیثیت ختم کرتے ہوئے جو ہی وہ سیاست میں آئے،
یعنی آپ دیکھیں کہ سیاست میں آ کے جس کام کی بنیاد ہی غلط ہے، آپ اپنے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نائل ہیں۔ آپ ووٹ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنا اقتدار چاہتے ہیں، آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا نظریہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی تحریکوں کا طریقہ کار تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے۔ یعنی آپ دنیا کے سچے ترین آدمی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی تائید ہر وقت حاصل ہے، آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ آپ نہیں بولتے، وہ اللہ بولتا ہے۔ اس کے باوجود آپ نمازیں چھپ کے پڑھتے ہیں، اس کے باوجود آپ اعلان نہیں کرتے۔ کہیں بعد میں آ کے جب لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لوگوں کی اکثریت اس بات پہ قائل ہو جاتی ہے کہ ہم میں یہ تبدیلی آنی چاہیے، تو تب وہ ان کو اس تبدیلی کے سلسلے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اقبال کے نزدیک ہمارے ہاں مذہبی عناصر کے زوال پذیر ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ ہماری رائج سیاست میں آ گئے ہیں۔ یہ ابلیس کا مشورہ تھا کہ مذہبی رہنماؤں کو سیاست میں لے کے آ جاؤ، لہٰذا یہ کر لو گے تو تمہارا کافی حد تک کام ہو جائے گا۔ دوسری بات، پہلا انہوں نے اشارتاً ہندوؤں کا ذکر کیا، ظاہر میں ان کو رکھا، مخاطب امی تھے، دوسرے میں بات واضح کر دی، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، بس قصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہمارے دلوں میں آج موجود ہے، اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو پھر مسلمانوں کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے، پھر مسلمان نام کے مسلمان رہیں گے، کوئی شعیب احمد ہوگا تو کوئی محمد امجد ہوگا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اگر ان میں سے نکال دو گے روح محمدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو آپ نکال دیں، پیچھے بچتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتہ اللہ کون ہے؟ ہمیں کیا پتہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ ہم تو ایمان لائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، انہوں نے کہا ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کی ہے۔ ہمارا بنیادی ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ جی، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اقبال نے کہا، فارسی میں بڑی خوبصورت ربائی ہے ان کی، دران دریا کے اورا ساحلی نیست، وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، دلیل عاشقان غیر از دلی نیست، عاشقوں کا سہارا وہاں دل کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جو اگلا شعر ہے وہ کمال ہے، تو فرمودی رہے بتا گرفتیم، آپ نے فرمایا اس لیے ہم حج کرنے جاتے ہیں، وگرنہ جز تو مارا منزلی نیست، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے علاوہ ہماری کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا اللہ چاہتا ہے روزہ رکھو، ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے۔ تو یہ چیز اگر مسلمانوں کے دل سے نکال دو، یہ جو کٹ مرتے ہیں، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ان کو روشن خیال بنا دو۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو آپ کا
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، اور ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ یہ جو روشن خیال کی اصطلاح ہے، یہ در حقیقت تاریک خیال ہے، یہ کوئی روشن خیالی نہیں ہے، یہ بنیاد پرستی جس پہ ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، ہم بنیاد پرست نہیں ہیں۔ کوئی آدمی کسی بھی شعبے میں بنیاد پرست نہ ہو تو ترقی کر سکتا ہے۔ بنیاد پرستی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بنیادیں، اس کی الف بے پہ قائم رہنا۔ وہ جی بس ٹھیک ہے، وہ ادھر کہیں ہوا ہے کوئی واقعہ، تو آپ یہاں کیوں اپنے ملک میں بدامنی پیدا کر رہے ہیں؟ وہ جی کسی نے کچھ کر دیا ہے، وہ جی اس کا اللہ اور اس کا وہ جانتا ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف سے کھینچ کے قتل کر دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو۔ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپے ہوئے تھے، وہاں سے نکال کے قتل کیا گیا۔ جی جس نے قتل کیا، ہاں، تو یہ وہ واقعات ہیں۔ ہمیں کیوں اس قدر بے حس کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور بے حس کرنے کا سب سے آسان نسخہ یہی ہے، ہمیں نہ کہیں، ہمیں بہت محنت لگے گی اگر ہمیں کہیں کہ جی نمازیں نہ پڑھا کرو، روزے نہ رکھا کرو، یار حج پہ کیوں جاتے ہو، فضول پیسہ خرچ کرتے ہو، ساری زندگی جمع کرتے ہو، غریب آدمی ہو۔ نہیں، یہ ہم سے نہیں چھوٹے گا، یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا اگر ہماری بنیاد ہلا دیں گے، اگر روح محمدی ہمارے جسموں سے نکال دیں گے، وہ ہماری بنیاد ہے۔ تو اقبال یہ کہتا ہے کہ جی سارا زور لگا پڑا ہے ابلیس کا اس بات پہ کہ مسلمانوں کے اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور وہ روحانیت نکال دیں۔ میں کسی سیاسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ موضوع ایسا ہے، مجھے کچھ ایسی باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں۔ یہ جو ساری عالمی طاقتیں یہ سرحد کے علاقے میں اور ہماری ایجنسیوں میں بمباریاں کر کے کیا تکلیف دی ہے انہوں نے، ہم پہ کیوں نہیں کرتے؟ اہل لاہور کو کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے کہ وہ روح محمدی ہماری ترقی پسندی کے نتیجے میں اور آزاد اور روشن خیالی کے نتیجے میں بہت کمزور ہو چکی ہے۔ وہاں نسبتاً زیادہ ہے، ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے ایسا کچھ، وہ بہت شدید بنیاد پرست ہیں، ورنہ وہ غریب لوگ ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں، ان پہ بمباریوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ افغانستان کا کیا چکر ہے؟ برِ صغیر میں بھی، یعنی ان دو کے بعد اگر آئیں تو پھر برِ صغیر اور پاکستان میں یہ زور زیادہ لگتا ہے۔ وجہ یہ ترکی اور یہ سارے اسلامی ملک ہیں، ماشاءاللہ سعودی عرب بھی اسلامی ملک ہے، یہ سارے اسلامی ملک ہیں، تو ہم ہی فوکس کیوں ہیں؟ اس لیے کہ روح محمدی ہمارے اندر نسبتاً زیادہ ہے۔ ہم ابھی آزاد خیالی، آزاد روی اور روشن خیالی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ختم کرنے کا ابلیس کا ایجنڈا ہے، بہت مین پوائنٹ ہے اس کا۔ مسلمانوں سے یہ نکالو، باقی سارے کام خود ہو جائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بھیڑ کا ڈنگ نکال دو، تو پھر کیا مکھی میں اور بھیڑ میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ حیرت ہوتی ہے مجھے، یہ جب
حج پہ کتنا مجمع ہوتا ہے جی؟ کتنے لاکھ؟ 40-45 لاکھ بندہ اکٹھا ہوتا ہے ایک سال میں ایک دفعہ. کسی عالم کفر کے کسی گوشے میں کہیں کوئی فکر کے آثار پیدا ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنے مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا پالیسی طے کریں گے، پتہ نہیں کیا طے کر لیں گے، ہمارا کیا بنے گا. یہ 15-20 بندے بیٹھ جاتے ہیں کسی وقت، یہ یورپی یونین کے اور اقوام متحدہ کے اور سلامتی کونسل کے، ساری دنیا الرٹ ہو کے بیٹھ جاتی ہے، پتہ نہیں کی ہو جائے گا. تو وہ ہم ہجوم گوسفنداں ہیں، ہم بھیڑے ہیں. 45 لاکھ نہیں 90 لاکھ جمع ہو جائیں. یہ ایک چھوٹا سا جلسہ ہونے لگے کہیں موچی دروازے میں، کہیں کہ پچھلی حکومتوں میں تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو دیکھا تھا وہ موچی دروازے میں پتہ نہیں انہوں نے پانی چھوڑ دیا تھا، پھر پتہ نہیں کوئی سانپ چھوڑ دیے تھے، پھر گولیاں چلا دی تھیں. اب تو وہ بھی نہیں ہوتا. کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں ہر سال یہ رائے بینٹ کے پاس؟ حج کے بعد دوسرا بڑا مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے. کوئی پاکستانی حکومت ٹس سے مس ہوتی ہے؟ ذرا سی کوئی پریشانی بھی ہوتی ہے یار ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ آج اتنے مسلمان پتہ نہیں کیا لائے عمل طے کر لیں گے. یہ مسائل ہیں. ان لوگوں کا تو ایجنڈا ہوتا ہی نہیں ہے اس حکومت سے یا ان چیزوں سے، پالیسی سے کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ہاں میں نہیں تنقید کرنا چاہتا کسی پہ، پر مجھے تکلیف ہوتی ہے. اب کیوں بھیڑ بکریاں بن گئے؟ آپ کی کیوں رائے نہیں ہے؟ وہ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی بات کدھر گئی ہے؟ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، پھر بھی ہم بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارا بڑا اچھا معاشرہ ہے، صدیاں ہو گئی ہیں. ہم نے سنا ایک بندہ آیا تھا، اس نے ایک پیغام دیا تھا. ہم نے نہ دیکھا، قوموں نے تو دیکھا لوگوں کو، قوموں نے اپنے درمیان پیغمبروں کو چلتے پھرتے دیکھا، انہوں نے ان کی زندگیوں کو دیکھا، ان پہ ایمان لے کے آئے. ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا، دھوکے، فریب، جھوٹ. اس کے علاوہ ہم نے اپنے رہنماؤں میں کیا دیکھا ہے؟ اس کے باوجود اگر ہم میں ایمان ہے، اس کے باوجود اگر روح محمدی ہے، اس کے باوجود اگر آپ کی ذات گرامی سے ہمیں اتنی غیر معمولی محبت ہے، تو یہ بڑی نعمت ہے. اور اسی وجہ سے عالم کفر کا فوکس ہم ہے، اور ظاہر ہے کہ ابلیس ان کا سربراہ ہے. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، نکال دیا. یعنی آپ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو اقبال بظاہر یوں کر رہے ہیں کہ یہ ایجنڈا ہے، انہیں پتہ تھا کہ اس پہ عمل ہو چکا ہے. ان سب باتوں پہ ہم بطور قوم، بطور ملت زوال کا شکار اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم میں سے روح محمدی نکالی جا رہی ہے مسلسل. اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، پورا فرنگ وہاں جمع ہو گیا. اب وہاں بھی نام نہاد جمہوریت تیار ہو رہی ہے، نسوانی حقوق وہاں بہت پرموٹ کیے جا رہے ہیں. سینما ہاؤسز ماشاءاللہ کھل گئے ہیں. اس سے پہلے تو وہاں زندگی اتنی تاریک تھی سینما ہاؤسز کے بغیر. ڈرائیونگ ماشاءاللہ خواتین کر رہی ہیں، اب وہاں ٹریفک پھنسا کرے گی. اور پتہ چلے 6,000 تقریباً
جی ہاں ایسا ہی ہے. تو یہ فرنگی تخیلات سے، فرنگی افکار سے متاثر ہو کے یہ دیر و حرم سے، حجاز و یمن سے نکالا جا رہا ہے. حجاز وہ زمین ہے، وہ سرزمین، اس کو حجاز کہتے ہیں جس علاقے میں مکہ اور مدینہ اور اس کے مضافات ہیں، اس ایریا کو حجاز کہتے ہیں. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. یہ جو اتنے غیرت مند بنتے ہیں نا افغانی، جن کو آج تک کوئی فتح ہی نہیں کر سکا، فطرت کے مظاہر کی کرتا ہے نگاہ بانی مرد کوہستانی. یہ مرد کوہستانی، اس کا علاج ایک ہی ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ یہ جو ملا ہے اس کو وہاں سے نکالو. ملا اب یہاں پازیٹیو سینس میں آیا ہے، یعنی وہ جو قدیم روایتی مدارس کا نظام تعلیم ہے اس کو ختم کرو. ہمارے ہاں ہم نے ختم کر دیا نا تقریباً، نتیجہ ہمارے سامنے ہے. یعنی آج تک کوئی ایسا شخص بتایا جائے، یہ جتنے بڑے بڑے کرمنل ہیں، یہ منشا بم اور یہ فلانا گرنیٹ اور یہ، ان میں سے کوئی بندہ کبھی مدرسے سے آیا؟ کسی نے بی ایس سی کیا ہوا ہے، کسی نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. یہ ہمارے جدید طرز تعلیم کی پیداوار ہیں. اور جب بھی جہاں بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو، جا کے مدارس کو پکڑ لو جی، مدارس کی چھان بین کرو، مدارس میں فلاں کرو. یہ وہ سسٹم ہے. افغانستان میں لاکھ سیاسی اختلافات کے باوجود یہ طالبان، ہم نے نام الٹے رکھ دیے ہیں نا، دہشت گرد. یعنی میں اگر کلین شیو کروا لوں اور پینٹ شرٹ پہن لوں تو کہیں بھی چلا جاؤں گا تو ایک معزز شہری کے طور پہ پہچانا جاؤں گا. میں اگر داڑھی رکھ لوں اور اپنا قومی لباس پہن لوں اور اتنا بیکورڈ ہو جاؤں، اللہ مجھے معاف کرے، میں تنزن کہہ رہا ہوں، اتنا بیکورڈ ہو جاؤں کہ اپنے سر کو سنت نبوی کے مطابق ڈھانپ لوں، تو میں دہشت گرد ہو جاؤں گا. دہشت گرد نہ بھی ہوں گا تو مشکوک ضرور ہو جاؤں گا. مجھے ضرور تلاشی رہیں گے یہ آدمی مشکوک ہے. وہ جو نظام تھا، وہ جو ہماری بنیادیں تھیں، وہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ہوٹلوں کے دروازوں پر ہمارے قومی لباس میں پگڑیاں باندھ کے، ہمارے معاشرے کے جو سب سے کم درجے کے، ویسے تو کوئی کم درجے کا نہیں ہے، لیکن جس نے دروازہ کھولنا ہوتا ہے وہ ہمارا قومی لباس زیب تن کیا ہوتا ہے. ہاں جی، پگڑی. ہم خود کو ذلیل کر رہے ہیں. یہ جو نقاب اور برقع اور یہ اب ہمارے بیکورڈ ہونے کی علامت ہو گئی ہے. کچھ عرصہ پہلے بطور فیشن شروع ہو گیا تھا. اس کے باوجود جو جتنا انگریزی طرز میں ڈھلا ہوا آدمی یا عورت ہے وہ اتنی معزز ہے، اور جو جتنا اسلامی بنیادی اصولوں پہ قائم ہے وہ اتنا مشکوک ہے. ہم نے نام غلط رکھ لیے ہیں. دہشت گرد. آزادی پسند ان کا ہو تو آزادی پسند، ہمارا ہو تو دہشت گرد. ہاں جی، ہم بنیاد پرست ہیں. میں تو کہتا ہوں میں ہوں بنیاد پرست. میں اگر فارسی میں بنیاد پرست ہوں، فارسی زبان و ادب میں، اس کے بغیر اگر میں اسکالر نہیں بن سکتا تو میں اسلام میں بنیاد پرست ہوئے بغیر کیسے ایک آئیڈیل اسلامی آدمی بن سکتا ہوں؟
تو افغانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں بہت مدارس کا ٹھوس سسٹم ہے، ان کے ہاں وہی ٹریڈیشنل طرز تعلیم ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب اقبال وہاں گئے تھے، اب تو اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا. یہ طالبان نام رکھ کے پہلی دفعہ سنا تھا جب وہ آیا تھا، اس سے پہلے میں نے تو نہیں سنا تھا، القاعدہ بھی نہیں سنا تھا. اور یہ ہو گیا. اب چین ہی چین ہے، چونکہ وہاں بربادی مکمل ہو چکی ہے. جس وقت ان کی حکومت پہ حملہ کیا تھا اس وقت دنیا کی سیٹلڈ ترین حکومتوں میں سے ایک تھی، امن تھا، سب کچھ تھا، لیکن چند داڑیوں والے علامت بنا کے تو یہ سارا کچھ کر دیا گیا. تو ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، مطلب یہ ہے کہ افغانیوں کا ایک ہی حال ہے. اسلامی افکار ان کے ملک سے اور اسلامی افکار کی ترویج کرنے والے اور تبلیغ کرنے والے لوگوں کو وہاں سے نکال دو، پھر افغانستان سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل ٹیچر کا رول بھی پتہ چل رہا ہے اس میں کہ اصل ٹیچر کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، جو صحیح طرح سے بنیادوں کو آگے انسٹل کر رہا ہوتا ہے بچوں کے اندر، نسلوں کے اندر، تو وہ اس کی قوم کو کچھ نہیں ہو سکتا. جی ہاں، خرابی وہیں سے ہو جاتی ہے. نظام اتنا خراب ہے، یونیورسٹی کے پروفیسر کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے، پرائمری ٹیچر کی تنخواہ سب سے کم ہے. یونیورسٹی ٹیچر نے کچھ نہیں کرنا، جو کچھ اس کے پاس بنا بنایا ایک بت آ گیا ہے اس نے اسی کو تھوڑا سا پالش کر دینا ہے. پرائمری ٹیچر نے ایک شخصیت تیار کرنی ہے، اس نے خالی سلیٹ پہ لکھنا ہے. جو بھی لکھ دو گے اپنے گھر میں اور پرائمری اسکول میں وہ ہمیشہ نقش رہے گا، باقی سب کچھ مٹ جائے گا. ان کی تنخواہ سب سے کم ہے، ان کی سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. اہل حرم وہی اسلامی لوگ. اور مزید اس کو اگر محدود کیا جائے تو جو حرمین شریفین کے حکمران ہیں ان سے ان کی روایات چھین لو، چھین لی ہیں، ہو گیا. ابلیس خوش. آہو کہتے ہیں ہرن کو. ختن ترکستان کا ایک علاقہ ہے جہاں ایک خاص قسم کا ہرن ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کستوری، سنا ہو؟ ہاں، وہ ہرن کی ناف میں اللہ کا نظام ہے. یہ ایک خاص قسم کا ہرن ہے جو ختن کے علاقے میں ہوتا ہے. اس کی ناف میں اس کا گندا خون جمع ہوتا رہتا ہے، پھوڑا بن جاتا ہے، پھر وہ سوکھ کے گر جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے. یہ اول تو خالص ملتی ہی نہیں ہے، کستوری جس کو کہتے ہیں، یہ وہ ہے. تو اہل حرم سے ان کی روایات چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خوشبو بکھیرنے والا ہرن تھا اس کو ان کے خطے سے نکال دیا گیا ہے. مرغزار کہتے ہیں چراگاہ کو، سبزہ زار کو. اور آخری بات، اب اقبال نے اپنے آپ کو شامل کیا ہے اس کے مقابلے میں آنے والی چیزوں کے. یعنی اقبال نے یہ کہا ہے کہ میں ابلیس کے ٹارگٹ پہ ہوں، میں ابلیس کے ایجنڈا کو ناکام کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں. چنانچہ اس کا جو بھی 5 نکاتی یا 10 نکاتی یا 6 نکاتی ایجنڈا ہے اس میں ایک میں بھی ہوں. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. نکال دیا ہم نے بہت حد تک. نفس سانس ہے، لالا ایک پھول ہے
جو ان علاقوں میں کھلتا ہے جن علاقوں میں عام طور پر پھول جیسی چیز کھلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. لالہ صحرائی کو علامہ اقبال نے اپنا استعارہ ہمیشہ بنایا ہے. گہرے سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے, درمیان میں سے بلیک ہوتا ہے, اور صحرا میں جہاں بڑے بڑے درخت وہاں کی گرمی کو اور وہاں کی لو کے تھپیڑوں کو سہ نہیں سکتے, وہاں وہ پھول بن کے کھلتا ہے. تو اس سے یہ لالے کی آگ سے اس کے رنگ کی طرف اشارہ ہے. یہاں شخصیت کے مختلف متاثر کن پہلو مراد ہیں. یعنی اقبال کی شاعری کی وجہ سے, اقبال کے وجود سے, اقبال کے افکار کی وجہ سے اس مختلف تہذیبوں کے تپتے ہوئے صحرا میں بھی پھول کھل رہے ہیں, اور ان کی بنیاد اقبال ہے, اور اقبال کی بنیاد ظاہر ہے کہ پیغام محمد ہی ہے. تو اقبال کو یہاں سے نکالو, پھر کوئی ایسا پھول ادھر نہیں کھلے گا. یہ جتنا فساد ڈلا ہوا ہے نا, ہماری مجبوری نہ ہوتی تو ہم اقبال کو کب تک کفارے کر چکے ہوتے. ہمارا قومی شاعر پھر کہاں سے آئے گا؟ یہ مجبوری ہے. اقبال کو سلیبس میں سے کافی کام کیا گیا ہے مختلف سطح پہ. جو کچھ ہم پڑھتے تھے اور جو کچھ آپ پڑھتے ہیں, اب تو بطور نمونہ کے رہ گیا. جیسے ہمارا ایک قومی جانور ہوتا ہے, جیسے ایک قومی پرندہ ہوتا ہے, جیسے ایک قومی کھیل ہوتا ہے, ویسے ہی ایک قومی شاعر ہونا ضروری ہے. وہ اقبال ہے بس, باقی ہم نکال چکے, اسی لیے پرسکون ہے. اور کیا ہے جی؟ محراب گل افغان کے اگر اچھا جی ٹائم ہو گیا. مجھے افسوس ہے کہ میں شاید اس نظم پہ تھوڑا زیادہ جذباتی ہو کے ٹائم زیادہ لگا دیا. میری خواہش تھی آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی سوالات ہوں تو ہم کرتے, پر نہیں, پھر کبھی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مجھے سننے کا. اللہ آپ کو صحت سلامتی اور سکھ سے رکھے. اللہ حافظ.